ریسکیو 112 کی دریائے سوات واقعے پر تاخیر سے رسپانس کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی ہے۔ فوٹیج کے مطابق سیاح 9:47 پر پانی میں پھنسے، جبکہ میڈیکل ایمبولنس 10:07 پر پہنچی۔ ایمبولنس میں صرف طبی عملہ موجود تھا، جبکہ واٹر وہیکلز اور کشتیاں ساتھ نہیں تھیں۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ پہلے میڈیکل ٹیم پہنچتی ہے، دیگر ٹیمیں بعد میں پہنچتی ہیں۔ 27 جون کے حادثے میں 17 سیاح ڈوبے، 4 کو بچایا گیا، 12 لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جبکہ ایک شخص تاحال لاپتہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چودھری نثار علی خان کے گھر جا کر ان سے اہم ملاقات کی ہے۔ یہ گزشتہ 8 برسوں میں دونوں رہنماؤں کی دوسری ملاقات ہے۔ اس سے قبل گزشتہ سال شہباز شریف نے ان کی ہمشیرہ کے انتقال پر تعزیت کے لیے ان سے ملاقات کی تھی۔ چودھری نثار، جو 2018 میں مسلم لیگ نون سے علیحدہ ہوئے تھے، 34 سال پارٹی سے وابستہ رہے۔ انہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا اور پی ٹی آئی میں شمولیت سے بھی انکار کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی کے بلوں میں شامل سرکاری ٹی وی فیس ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بجلی زیادہ اور کھپت کم ہونا بڑا چیلنج ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزارت توانائی میں اصلاحات ہوئیں، گردشی قرضہ کم ہوا اور بجلی کی قیمت میں 7.5 روپے کمی کی گئی۔ وزیر اعظم نے کرپشن مافیا کے خلاف اقدامات اور سولرائزیشن کو فروغ دینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ٹی وی فیس کی مد میں ہر ماہ 1.5 ارب روپے صارفین سے وصول کیے جاتے تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی کا تعین کر دیا ہے، جس کے تحت جسٹس سرفراز ڈوگر کو عدالت عالیہ کا سینئر ترین جج قرار دیا گیا ہے۔ وزارت قانون و انصاف کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق جسٹس سرفراز ڈوگر کے علاوہ جسٹس خادم سومرو اور جسٹس محمد آصف کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے مستقل جج مقرر کر دیا گیا ہے۔ سینیورٹی فہرست سپریم کورٹ کے 19 جون 2025 کے فیصلے کی روشنی میں تیار کی گئی ہے۔ جاری کردہ فہرست میں جسٹس محسن اختر کیانی دوسرے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب تیسرے، جسٹس طارق محمود جہانگیری چوتھے اور جسٹس بابر ستار 5ویں نمبر پر ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جسٹس انعام امین منہاس کو 12ویں اور آخری نمبر پر رکھا گیا ہے۔ اسرائیل کے شہر تل ابیب میں وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف ایک اور بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ ہزاروں افراد نے سڑکوں پر نکل کر غزہ سے یرغمالیوں کی رہائی میں ناکامی پر حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ غزہ کی جنگ کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ یاد رہے کہ نیتن یاہو کے خلاف اس سے قبل بھی کئی بار بڑے پیمانے پر مظاہرے ہو چکے ہیں، مگر اس بار عوامی غصہ پہلے سے کہیں زیادہ شدید دکھائی دیا۔ خیبر پختونخوا میں آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران شدید بارشوں اور ممکنہ سیلاب کے خطرے کے پیش نظر پی ڈی ایم اے نے ہنگامی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم اے نے متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے اور عوام کو مقامی زبانوں میں آگاہی فراہم کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ شہریوں کو موسم کی بدلتی صورتحال کی پیشگی اطلاع موبائل پیغامات کے ذریعے دی جائے۔ انہوں نے چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے بارشوں کی صورتحال کا جائزہ لیا اور ہدایت کی ہے کہ تمام صوبائی حکومتوں اور ریسکیو اداروں سے مربوط رابطہ رکھا جائے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد تنظیم فتنۃ الخوارج کے بزدلانہ خودکش حملے میں سیکیورٹی فورسز کے 13 جوان شہید، جبکہ جوابی کارروائی میں 14 دہشت گرد مارے گئے۔ پاک فوج کے مطابق حملے میں بارود سے بھری گاڑیوں کا استعمال کیا گیا، تاہم جوانوں کی بروقت کارروائی نے مزید نقصان سے بچایا۔ واقعے کے بعد علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سی ایم ایچ بنو کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے شمالی وزیرستان میں دہشت گرد حملے میں زخمی ہونے والے سیکیورٹی اہلکار کی عیادت کی۔ وزیر داخلہ نے جوانوں کے حوصلے کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے بہادر سپوتوں کی موجودگی میں دشمن ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔ ان کے ہمراہ آئی جی خیبر پختونخوا بھی موجود تھے، جنہوں نے زخمی اہلکاروں کی خدمت کو خراج تحسین پیش کیا۔